سوال یہ ہے کہ آج کل لڑکیاں فلیٹ ہیں, بال پہلے جتنے لمبے اور ٹھیک ہوتے تھے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہا اگر ڈریسنگ ڈفرینٹ نہ کی جائے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لڑکیوں میں کوئی چینج آئی ہے, لڑکوں میں چینج آئی. میرے پاس جو لڑکے ہیں, لڑکیوں کا مجھے نہیں پتا چلتا کہ وہ لڑکے کہ لڑکی ہیں. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. فیمیلز میں جو تم کہہ رہے ہو کہ بریسٹ انلارجمنٹ اور یا فیمیل فیچرز میں کمی آئی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی چیز ہے. صرف یہ کہ شاید تمہیں یہ اس لیے لگتا ہو کہ تمہارے تجربے میں یا تمہارے ایکسپیرینس میں جو یونیورسٹیز میں ادھر ہمارے جو لڑکیاں ہیں وہ ہماری تو بیچاری لڑکیوں کو ویسے ہی کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہاں میرے پاس بے تحاشا لڑکیاں آتی ہیں. ایک پورا سیکشن ہے جو کہتا ہے بریسٹ انلارجمنٹ کر دیں, ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ بریسٹ جو ہے وہ چھوٹے کر دیں کیونکہ بہت بڑے ہیں, دے فیل امبیرسڈ. تو میں دونوں ہی کر کے دے دیتا ہوں. دونوں کا پروٹوکول مختلف ہے, دونوں کا کوئی نیچرل طریقہ نہیں ہے, دونوں میں ہارمونل انٹرونشن ہوگی اور میں اس کو فکس کروں. تو this is how it works, there's no other way. تو میں اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو ایک سیکشن ہے جو بالکل فلیٹ ہے, اس کی کیا وجہ, کیوں ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھو بالکل فلیٹ چیسٹ یا فلیٹ بریسٹڈ اگر کوئی فیمیل ہے تو اس کا I would check right away. اگر وہ بالکل دبلی پتلی ہے تو میں اس کا 2-3 ہارمونس چیک کروں گا جس میں اس کا پروجیسٹرون لیول ہوگا اور ایسٹروجن لیول ہوگا. یہ دونوں فیمیل ہارمونس ہوتے ہیں جو فیمیل کے کیریکٹرسٹکس کو مینٹین کرتے ہیں. پھر اس کی ایک کریم بھی آتی ہے جو تھوڑی سی یوز کرتے ہیں تاکہ فیمیل ہارمون میں وہ ریپلیکیشن ہو جائے. بہت وجوہات ہوتی ہیں فیمیل ہارمونز کی انڈر پروڈکشن کی, جس میں اووریز کا ڈسفنکشن ہے. مثال کے طور پہ اووریز اگر بنی نہیں ہیں یا چھوٹی ہیں, مائکرو اووریز ہیں, یا اووریز کا یا جو اس کے ریسیپٹرز ہیں جہاں پہ ہارمونز نے لگنا ہے بریسٹ میں وہ کم ہے, تو اس صورت میں یہ چیزیں اوبیسلی کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ادروائز آئی تھنک کہ اس کا کوئی خوراک سے تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ 100% پاسبل ہے. دیکھو بریسٹ انلارجمنٹ کا کسی بھی بیماری کا اس وقت علاج پاسبل ہے جب آپ کو اس کا کاز معلوم ہو. مثال لے لو, ایک لڑکی آتی ہے جس کے پاس یہاں پہ گلینڈولر ٹیشو کم ہے ہی کم, اور اس کے جو سائز ہے بریسٹ کا وہ چھوٹا ہے, اس کو مائکرومیسٹیا کہتے ہیں, جو ہماری میڈیکل ٹرمنالوجی ہے مائکرومیسٹیا کہلاتا ہے. اگر اس کو مائکرومیسٹیا ہے, اب میں نے کیا کیا جی, میں نے اس کے ہارمونس چیک کیے, میں نے دیکھا کہ میں نے اس کا ایسٹروجن پروجیسٹرون لیولز چیک کرا لیے, پرولیکٹن چیک کیا, یہ کیا وہ کیا, سب کچھ کر لیا, مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ ریسیپٹرز پہ سائز کتنا ہے. تو الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ بریسٹ ٹیشو کتنا بڑا ہوا ہے, کتنا ہے. وہ جو الٹرا ساؤنڈ والے ان کو پتہ ہوتا ہے. اس کے ٹیسٹس ہیں, وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو اس ایک اپروکسیمیشن مل جاتی ہے کہ اگر ایک فیمیل میں ریڈیس میں لیٹس اسیوم کہ 2 انچز کا ریڈیس ہے, اگر اس فیمیل کا 0.5 انچز یا 0.4 انچز ریڈیس ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ مائکرومیسٹیا. بعض ایسی ہوتی ہیں بچیاں جن کے ٹیشو یعنی جو نپل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بس بریسٹ, پورا گلینڈ مسنگ ہے. اچھا وہ گلینڈ کیوں مسنگ ہے, اس کی وہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے. عموماً جینیٹک ہوتا ہے کہ وہ جینیٹکلی انڈر ڈیولپ رہ گیا وہ والا پارٹ. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہارمون ہے آپ کا, جو فیمیل ہارمون, اس کی انڈر پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ آتے ہیں اووری سے. پیریڈز ٹھیک ہو رہے ہوں گے کیونکہ پروجیسٹرون لیول ٹھیک ہے. جو فیمیل کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آتے ہیں ایسٹروجن سے, بال لمبے, اسکن, یہ وہ ایسٹروجن سے آتے ہیں. تو اگر اس کا ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کا ذرا سے بھی سوئچ ہل گیا ہے تو اس کا پروڈکشن لیول ڈراپ ہو جائے گی. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایگ پروڈکشن جو ہے وہ پیچھے سے خراب ہو گئی. یعنی میں انفرٹیلٹی کے پیشنٹ جب ٹریٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں چیک کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی بھی پیشنٹ کو, فیمیل پیشنٹ کو اورل کانٹراسیپٹیوز پیریڈز کے لیے نہیں دی. میں پوری سائیکل ری ڈیولپ کروں گا جہاں سے برین کا کمانڈ جائے گا اووری کو ٹو ریلیز دی ایگ, اینڈ آئی ٹیل دی فیمیلز ڈونٹ وری. اگر تمہیں 6 مہینے سے پیریڈز نہیں ہوئے, تمہیں اگر 2 سال سے پیریڈز نہیں ہوئے تو اگلے 2 سال میں بھی کوئی قیامت نہیں آ رہی. اگر ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے اگر کاز ڈھونڈ لیا ہے, یا وہ اوپر ہوگا یا وہ بریسٹ میں ہوگا یا وہ اووری میں ہوگا, جہاں پہ بھی اگر آپ نے ڈھونڈ لیا آپ اس کو کنکرنٹلی جب ٹریٹ کریں گے تو اس کا علاج ممکن ہے. اس میں کوئی ایج لمٹ بھی ہے؟ نہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے سچ, دیر از نو ایج لمٹ. آئی تھنک دیکھو آئی ایگری ود دیٹ پارٹ, کیونکہ
اگر میرے پاس آئیں گی تو میرے پاس ٹریٹمنٹ میں تو 2 سال لگ جائے گا, 1 سال لگ جائے گا, کیونکہ میں نے ڈوز دینی ہے تھوڑی کر کے. میں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا میں کیوں نہیں دیتا اوسیپیز, یا میں کیوں نہیں کوئی فیمیل ہارمون دیتا. وہ بریسٹ کینسر جو کر دیتی ہے, تو میں جب دیتا ہوں میں بہت محتاط ہوتا ہوں. میں نے ڈوز اتنی کم رکھی ہوتی ہے, اور پھر میں نے دوسرے بھی چیزیں انڈیوس کی ہوتی ہیں جو میڈیکل, ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. یعنی ایک لڑکی ہے, وہ بیچاری باہر نہیں جا سکتی, اس نے پیڈڈ براس پہنی ہوتے ہیں, اور وہ اس کی جو پین اور اس کی جو اینگوش ہے وہ میرے پلے پڑتی ہے. تو بالکل جو سرجری کرے گا, اور جو اچھا سرجن ہے وہ اس کو بریسٹ آگمنٹیشن کے لیے لگا دے گا. بعض فیمیلز ہیں they still want to grow bigger, they want to have like real big breasts. وہ ان کی اپنی مرضی ہے, اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے, whatever they want to do. But then the surgeons do a very good job. جو اس کام کے ایکسپرٹس ہیں وہ پھر بہت اچھے, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیسے لانا ہے. اور یہ جنرل اگر ایک فیمیل میں ہے ہی نہیں, ایزیوم کر لو کہ وہ نہیں ہے, یعنی ریسیپٹرز نہیں ہیں, یا اس کے پاس وہاں پہ ہارمون جہاں لینڈ کرتا ہے, جہاں سے بریسٹ میں بننا, I would recommend straight ہے کہ جب جاؤ بریسٹ آگمنٹیشن کے لیے. اب تو اسٹیم سیل تھیراپی بھی آ گئی ہے, وہ بھی انجیکشن دے کے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. دیکھو اسٹیم سیل جو ہے نا وہ بہت ایڈوانس ٹریٹمنٹ ہے, اور اس کی شروع میں بڑی مخالفت کی گئی, اس لیے کیونکہ اٹس اے بگ تھریٹ ٹو دا فارماسیوٹیکل کمپنیز. اسٹیم سیل آپ ہی کا سیل لیتے ہیں, اس کو ریجنریٹ کرتے ہیں اور اس کو انجیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس 2-3 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اسٹیم سیل کے ذریعے بال بھی اگا دیتے ہیں. اسٹیم سیل جو ہے نا پوری ایک سائنس ہے, اور وہ فیوچر ہے میڈیسن کا. جو میڈیسن کا جو فیوچر ہے وہ دوائیوں میں نہیں ہے, وہ اسٹیم سیل کے اندر ہے. کیونکہ وہ ہوتا کیا اسٹیم سیل بنیادی طور پر, جب بچہ ماں کے پیٹ یوٹرس میں بن رہا ہوتا ہے تو جو شروع میں جو سیلز ہوتے ہیں, اب جب وہ ایگ سے وہ فیٹس بن گیا, ایک فل گرون فیٹس بن گیا, تو جو پلیسنٹا ہے وہ اس کی اب بہت سارے ملکوں میں پلیسنٹا بینکس بن گئے. پتہ چلا وہ بچہ 10 سال کی عمر میں ڈائبیٹک ہو گیا, اور وہاں پلیسنٹا سے سیل لگا کے نکال کے اس کے پینکریاس میں انجیکٹ کریں گے, پلیسنٹا وہ کام کو شروع کر دے گا. اسی طریقے سے پوری باڈی کے ساری چیزیں پریزروڈ ہیں پلیسنٹا میں. پلیسنٹا اس کی ماں کا ہے اور اس کا اپنا ہے, جو اور پھر ان کی سیگریگیشن ہوتی ہے. یہ تو دس از پیورلی فار دا بیبی, جو جس کا وہ ہے وہ اس کے لیے کام آ جائے گا ساری زندگی. اور ابھی تک یہ پرانا اب تو یہ 20-30 سال چیز ہوگی پرانی, جنہوں نے پلیسنٹا بینکس میں جو چیزیں رکھوائیں ان کو آج تک اگر کوئی بیماری ہوئی ہے اس کا ایک پورا ڈیٹا ہے وہ مل جائے گا. دوسرا ہوتا ہے کہ اب جو فیٹ سیلز ہیں, آپ کے فیٹ سیلز نکالیں اور ان کو انجیکٹ کر دیا. مثال کے طور پہ مجھے یہاں اسمائل لائن میں دیا اور یہ پیچھے رہ گئے, وہ فیٹ سیل وہاں جاتے ہیں, ان میں اسٹیم سیل بھی ہوتے ہیں, وہ وہاں جا کے ریجنریٹ کرنا شروع کریں گے اور یہ الٹیمیٹلی اسٹریچ کر دیں گے. ہمارے پاس اس کے بھی ڈاکٹرز ہیں, ویری گڈ ڈاکٹرز. پھر ہمارے پاس اگر کوئی کرونک مسئلے, اب تو کارڈیک کی بات کریں آپ, یہ تو میں صرف باہر کی بات کر رہا ہوں, ریپیئرنگ اندر کرنی ہے, ہارٹ کی ریپیئرنگ, اس کی ریپیئرنگ, اس کی جو بھی ہے, اس میں بھی اسٹیم سیل کام آتا ہے. وہ آئی وی لگا دیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے اپنے, یا تو وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, جو ڈونر ہیں ان کے اندر پھر ذرا ریجیکشن وغیرہ کا ایشو آتا ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو میں بعد میں پھر ڈسکس کروں گا.